قیادت آپ پہ اعتماد کرتی ہے، اور ہم نے اس اعتماد کی بنیاد پر حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ یہ طویل جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور 3-4 دھرنوں کو ہم نے بالآخر پھر اس ایک دھرنے پر آ کر جمع کر لیا۔ پہلے ہم نے 4 دھرنوں کو ایک جگہ آ کر جمع کیا ہے، اور اب یہ ایک دھرنا پورے ملک کے دھرنوں میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی استقامت، یہ ہے آپ کی ہمت، یہ ہے آپ کا عزم، اور یہ ہے آپ کا حوصلہ، اور یہ ہے آپ کا نظم و ضبط، اور ایک جان ہو کر کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا۔ اور جب آپ نے اس ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ اس دھرنے کو قائم کیا ہے، تو اب پاکستان کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے اب یہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات منوا کر ہی انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ یہاں سے ہم اسلام آباد تو جا سکتے ہیں، دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی۔ تیار ہیں آپ اس بات کے لیے؟ اللہ کے بھروسے پر اور آپ لوگوں کے عزم کو دیکھتے ہوئے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ حکومت کچھ بھی کر لے، وہ اس دھرنے کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسے ریلیف دینا پڑے گا، اسے پاکستان کے لوگوں کو اس بجلی کے بموں سے نجات دینی پڑے گی۔ جتنی بجلی کی قیمت ہے اتنی وصول کرو۔ تمہاری عیاشیوں کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تمہاری بڑی گاڑیوں کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تمہارے فری پیٹرول، فری بجلی کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، اور تمہاری اسمبلی کی مراحت کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ ذرا بیان چلنا شروع ہو گیا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کی بجلی فری ہے، چیخ کر سامنے آ رہے ہیں، چلا رہے ہیں پارلیمنٹیرین جن کی اکثریت جعلی طور پر مسلط ہے فارم 47 کی بنیاد پر۔ باتیں ان کی سنو، اعتراض ان کا سنو، اور ان کی حرکتیں دیکھو کہ آئے جعلی طریقے سے مسلط ہو کر، گڈ پالیش ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم بجلی فری استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ بتاؤ کہ جو تمہیں اتنے سارے ایئر ٹکٹ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ وہ ملتے ہیں ان کو ایک ایک میٹنگ کے الاؤنسز ملتے ہیں۔ انہوں نے مل کر اس بجٹ کو پاس کیا اور اپنی مراحت میں اضافہ کروایا، اپنے پیسوں میں اضافہ کروایا۔ یہ مراحت حاصل کرتے ہیں، یہ تو چلو سامنے کے لوگ ہیں، لیکن جو ٹاپ کی بیوروکریسی ہے اس کی گاڑیاں دیکھیں، ابھی سراج الحق صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ 2 طرح کی مراحت ہوتی ہیں، ایک تو ان کو پیٹرول فری ملتا ہے ذاتی استعمال کے لیے، اور دوسرا ان کو جو گاڑیاں ملتی ہیں کچھ ذاتی استعمال کے لیے اور کچھ سرکاری، کئی گاڑیاں، ایک افسر، ایک وزیر، ایک مشیر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور صرف وزیر مشیر نہیں، ان کے جو کارِ خاص ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ یہ لوٹ کا نظام ہے کہ جتنا چاہو لوٹ لو، سرکار کا پیٹرول ڈلتا ہے، اور یہ سرکار کا پیٹرول نہیں ہوتا، یہ میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کو وہ سرکاری خزانہ کہتے ہیں، اور وہ پیٹرول ان کو فری ملتا ہے۔ مجھ سے اینکرز نے پوچھا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ تو صحیح ہے، بجلی تو واقعی مہنگی ہے، پیٹرول تو واقعی مہنگا ہے، اور آئی پی پیز کا واقعی مسئلہ ہے، لیکن جتنی ڈیمانڈ سے وہ قابل عمل نہیں ہے، اور آئی ایم ایف ہمیں یہ کر دے گا، آئی ایم ایف ہمیں وہ کر دے گا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، اس بات میں کون سی چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے کہ آپ اسی وقت کہیں کہ میں اور میری بھتیجی، ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ، ان دونوں سمیت اپنے کسی بھی ممبر کے لیے، کسی بھی افسر کے لیے اور کسی بھی جج کے لیے ایک آرڈیننس جاری کروانا ہے کہ اب یہ 1300 سی سی سے اوپر گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ شہباز شریف، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور میں تو 1000 سی سی نہیں کہہ رہا، جو دور میں تو 1000 سی سی کی پابندی تھی اور اس پر عمل بھی ہوا تھا،
میں تو 1300 سی سی کہہ رہا ہوں، ان کو اس میں بھی تکلیف ہونے لگے گی، ان کو اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہ غریب اور مڈل کلاس کو نہیں دیکھتے، یہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اپنی گاڑی چھوٹی کریں، فری پیٹرول ختم کریں، ذاتی جو استعمال میں سرکار کی گاڑیاں ہیں وہ ختم کریں، تو صرف اس کام سے تقریباً 300 سے 400 ارب روپے کی بچت ہوگی پاکستان کے قومی خزانے کو۔ پھر اس کے بعد اگر یہ فری بجلی والا سلسلہ ختم کریں، یہ 200-300 ارب روپے یہ ہو گئے۔ پھر جو آئی پی پیز سرکار کی ہے، ان کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں کہ بجلی بن نہیں رہی، پیسے دے رہے میں اور آپ، یہ ختم کریں۔ یہ 1000 ارب روپے ہیں۔ اور سن لیجئے، یہ جو ایف بی آر ہے جس کا کام ٹیکس کلیکشن ہے، جنون ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے بلکہ کرپشن کرتے ہیں۔ 22,000 ملازمین ایف بی آر کے ہیں جن کا کام ٹیکس جمع کرنا، اور ٹیکس جمع کیسے ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس، تنخواہوں سے ہو رہا ہے، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ بجلی کے بلوں میں ہو رہا ہے، ان کا کوئی کردار نہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم اور انڈائریکٹ بھی وہ ٹیکس کہ جو لوگوں کو دینا ہی دینا ہوتا ہے، اینڈ یوزر پہ جاتا ہے، ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ تو 22,000 ملازمین کو ہم پالیں، اور خود یہ بتاتے ہیں کہ 1,000 ارب روپے کی کرپشن ایف بی آر میں ہوتی ہے۔ 1,000 ارب روپے وہ ہو گئے، 300-400 یہ ہو گئے، 300-400 بجلی پیٹرول، بھائی۔ اور یہ جو کیپیسٹی چارجز، چلو شریف خاندان سلمان شہباز کی مل کا ہی کیپیسٹی چارجز ختم کر دیں، یہ تو کر سکتے ہو۔ قوم سے قربانی مانگتے ہو، خود فراڈ کرتے ہو، گنے کی بھوک پہ چلاتے ہو، امپورٹنٹ کال کے پیسے وصول کرتے ہو، تم کرپٹ مافیا ہو۔ اس لیے ہماری آنکھوں میں دھول مت جھونکو کہ یہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، انہی حالات میں ہو سکتا ہے۔ آرام سے بات کرو، ہم تمہیں بتائیں گے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ فراڈ نہیں چلے گا، تمہیں ریلیف دینا پڑے گا، تمہیں تنخواہ کو مزید نہیں مارنے دیں گے۔ یہ اس بجٹ میں جو سلیب سسٹم بنایا ہے یہ منظور نہیں ہے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ یہ دھرنا انشاءاللہ ہر تنخواہ دار کا تحفظ کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بجلی کے بل کم کرو، تنخواہ دار کو جینے دو، غریب کو جینے دو۔ ہمیں بتاؤ، منیمم ویج 37,000 روپے آ جائیں۔ درم خان اتنے عرصے وزیر خزانہ رہے ہیں، آج کل وزیر پتہ نہیں کون سے داخلہ ہیں، خارجہ، اسحاق ڈار صاحب، نائب وزیر اعظم، سورو ہو، ہاں بھائی خاندان پورا ہی تو آنا ہوتا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم، ایک موجودہ وزیر اعظم، بھتیجی وزیر اعلیٰ، سمدی، نائب وزیر اعظم، 2-4-5 اور بھی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں کہاں فٹ کیا ہوا ہے۔ فیملی انٹرپرائزز، خاندان 40 سال سے کام کر رہے ہیں بیچارے، نام نہیں لیتا میں، بات خراب ہوتی ہے۔ اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، نون لیگ میں بھی ظاہر اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں کیا پریشان کیوں ہیں؟ کیا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھے پولیٹیکل ورکرز بھی موجود ہیں، کبھی بھی صدر نہیں بن سکتے، ان کی قسمت میں صدر ہے ہی نہیں۔ خاندان سے زیادہ تو نکل ہی نہیں سکتا کچھ، خاندان۔ اور ادھر دیکھو زرداری صاحب کو، ایک زرداری 40 وڈیرے، یہ ہے پیپلز پارٹی فیملی انٹرپرائزز۔ ایک وراثت پہ چلتے ہیں، ایک وصیت پہ چل رہے ہیں، وصیت کی پرچی پہ چیئرپرسن بن گئے تھے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اور سارے جو آئی پی پیز والے ہیں اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ سب اپنے گرد جمع رکھتے ہیں۔ یہ معاہدے ان لوگوں نے کیے، ان معاہدوں کا فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے۔ فارنسک آڈٹ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ایک ہوتا ہے آڈٹ، ایک ہوتا ہے فارنسک آڈٹ۔ ایک آڈٹ تو ہوتا ہے رینڈم، اتنا تو مجھے ہی پتا چل گیا اپنے ناظم مالیات کے ساتھ باتیں کرتے کرتے۔ ایک ہوتا ہے رینڈم آڈٹ، جو جسے آڈٹ کہتے ہیں،
کہ آپ پاکٹس میں چیزوں کو چیک کرتے ہیں، اس سے اندازہ کر لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہندی کی چندی، ایک ایک چیز کو پکڑو، معاہدہ کیا تھا وہاں سے شروع کرو، یہ ساری آئی پی پیز بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو مگرمچھ ہمیں کھا رہے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے، اور انہوں نے حکومتوں کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر فراڈ کیا ہے۔ ان سب کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے سزائیں بھی طے ہیں۔ بس ذرا لمبی اننگ ہے، لمبی اننگ کھیلنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ بس آپ حوصلہ پکڑے اور اپنے اس دھرنے کو چھوٹا نہیں ہونے دینا، اس کو بڑا کرنا ہے انشاءاللہ۔ کل اس کی حاضری، اس کی